مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. کہ والو تم کتنی دشمنیاں کرتے رہو، کچھ کرو، ان کو نہ تو تم دنیا سے ختم کر سکو گے، تمہارے بس میں نہیں ہے. واللہ یعصمک من الناس، قرآن کی آیت آ گئی تھی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بلا خوف جائیں جہاں جانا چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں تبلیغ کرنے کے لیے جائیں. بستی طائف میں جانا ہے یا بستیوں میں جانا ہے، کفر کے محلوں میں جانا ہے، آپ بغیر کسی خوف کے جائیں. کوئی ساتھ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کوئی صحابی 4-5 بلا کر ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ محافظ بنے. روایت یہی آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اچانک نکل جاتے تھے، اچانک نکل جاتے، صحابہ ڈھونڈتے رہتے تھے کہ آپ کہاں چلے گئے، صحابہ کرام ڈھونڈتے رہتے تھے کہ کہاں چلے گئے. یعنی اتنی بے خوفی تھی کہ چلے، کیونکہ قدرت کا حکم آ گیا تھا واللہ یعصمک من الناس. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے اللہ آپ کو بچا دے گا. قرآن کی آیت آ گئی کہ اللہ بچانے والا ہے لوگوں سے، یہ لوگ کچھ نہیں کر سکیں گے، ساری زندگی زور لگاتے رہیں گے لیکن آپ کہ جسم تک ان کا ہاتھ نہیں پہنچ سکے گا. اور یہی ہوا، تاریخ کے مکہ گواہ ہے. ظلم کی انتہا ہوئی، سب کچھ کیا گیا لیکن حوصلے پست نہیں ہوئے، حوصلے اسی طرح رہے، حتیٰ کہ صحابہ کرام کے حوصلے پست نہیں ہوئے. جو ماننے والے تھے وہ بھی مانتے. یہ علیحدہ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے کسی کو کہہ دیتے تھے تیرا خاندان بہت سختی کر رہا ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ. نجاشی کے پاس بھیجا جب مکہ مکرمہ سے 60-70 آدمیوں کو، تو وہ مجبور میں بھیجا کہ چلے جاؤ، وہاں اچھا ماحول ہے، کچھ دن وہاں گزار لو گے. تو بات یہی سمجھیے کہ بھیجا. اور پھر ایک بڑی بات تاریخ حیرت زدہ ہے اس پر کہ جو سربراہ ہوتا ہے سب کے زیادہ حفاظت تو اس کی ہوتی ہے، سپہ سالار کی حفاظت سب سے زیادہ ہوتی ہے، فوج تو لڑنے کے لیے سامنے ہوتی ہے، پیچھے تو اسی کی حفاظت ہوتی ہے. اور تاریخ یہ بھی کہتی ہے کہ جب سپہ سالار کسی فوج کا کسی جنگ میں مارا جائے تو شکست ہو جائے گا. یہ بھی زندگی کا حصہ ہے کہ پھر فتوحات آگے نہیں بڑھتی. لیکن حیرت ہے کہ خطرہ اپنی جان کو ہے، دشمنی ساری اپنے ساتھ ہے، باقیوں کے سے تو دشمنی آپ کی وجہ سے ہے. دیکھیے اپنے بھائیوں سے دشمنی تھی، سگا بھائی اسلام لے آیا، سختی ہو رہی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو حقیقی چچا مار رہا تھا، اتنی سختی کر رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے عثمان تم تو بڑے نازک جسم والے ہو، سختی تم پر بڑے، تم چلے جاؤ. ہجرت حبشہ کے لیے بہت چھوٹے لوگوں کو بھیجا عام طور پہ، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا اور آپ کی اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ کو بھی ساتھ بھیج دیا. پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں، حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اگر کسی نے اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی ہے تو وہ حضرت عثمان ہے. اتنی عظمت بتائی، بھیجا گیا وہاں. تو محسوس ہوتا ہے کہ سب کو، جس کو جان کو خطرہ تھا بچانے کے لیے بھیج دیا. اور جب وہاں سے حالات ٹھیک ہو گئے، مدینہ منورہ کی طرف سے محبت کی بات آ گئی، مدینہ منورہ والے سلوک کرنے لگ گئے، تو پھر وہ حبشہ کی بجائے مدینہ جانے لگ گئے. پھر مدینہ منورہ بھیج دیا، کبھی کسی کو بھیج دیا، کبھی کسی کو بھیج دیا، حتیٰ کہ قریبی لوگوں کو بھیج دیا، محافظوں کو بھیج دیا.
سوچئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے میں رہنا کس قدر دشوار تھا، لیکن حضرت عمر کو بھیج دیا۔ یہی ہیں جو اسلام کی طاقت لے کے آئے تھے۔ جب مسلمان ہوئے تھے، حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں بیٹھتے تھے اور وہاں بیٹھ کے نماز کرواتے تھے۔ جو ساتھی تھے 39 آدمی مسلمان ہو چکے تھے، 5 سالوں میں 39 مسلمان ہوئے ہیں۔ رفتار دیکھ لیجئے کیا تھی، مشکلات کیا تھی، اور وہاں جماعت کرواتے تھے۔ کعبے کے اندر آ کے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے تھے، جماعت کروانے کے لیے صحابہ کو ساتھ نہیں لاتے تھے، خود آ جایا کرتے تھے۔ تو سوچئے کتنا مشکل تھا کہ کعبہ بھی جانا مشکل تھا۔ یہ تو پہلی دفعہ عمر فاروق 5 ہجری میں مسلمان ہوئے تو کہا یا رسول اللہ اب میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میں تو اندر نماز نہیں پڑھوں گا، آپ مجھے اجازت دیں اور میرے ساتھ چلیں، کعبے کے اندر نماز پڑھیں۔ اللہ اللہ جرأت ہے، اور تاریخ کہتی ہے پہلی مرتبہ کعبے کے اندر جماعت ہوئی، حملہ ہوا۔ یہ بھی تاریخ کہتی ہے کہ انہوں نے جب حضرت عمر کو دیکھا کہ مسلمان ہو گئے، کیونکہ یہ نکلے تو قتل کرنے کے لیے تھے نا، انہیں خبر تھی یہ تو قتل کرنے جا رہا ہے، تو سب نے حملہ کر دیا۔ پورے کے پورے کافر مکے میں بیٹھ کے انتظار کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر قتل کرنے گئے ہیں اور کوئی خبر آئے گی، وہ تو خبر کا انتظار کر رہے تھے، اور حضرت عمر پہنچ گیا کہ میں تو مسلمان ہو گیا، میں تو اسلام قبول کر گیا ہوں۔ ایک بجلی گری تھی ان پر، پورے مکے والے پریشان ہو گئے تھے، اور روایت یہ ہے کہ سب اٹھ کے حملہ آور ہو گئے، حضرت عمر اکیلے گئے اور وہ سارے حملہ آور ہو گئے، لیکن تاریخ کہتی ہے کچھ نہیں بگاڑ سکے، سارے ایک اللہ کا شیر گیا ہے، اور پورے کا پورے مکے کے لوگ جو مکے میں اکٹھے تھے، کعبے میں اکٹھے تھے، وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے ہیں۔ بتا دیا کہ استقلال جس میں آ جائے اس کا کچھ نہیں بگڑتا ہے، یہ تو سبق دیا تھا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بھیج دیا ایسے وجود کو جو محافظ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو بھی کہا، فرمایا اے عمر تم بھی مدینہ چلے جاؤ۔ تاریخ حیرت زدہ ہے، آج کا مورخ پریشان ہے کہ اپنا سارے ساتھی بھیج دیے، کوئی خطرہ ہی نہیں ہے، چاہیے تو تھا آپ پہلے جاتے اور لوگوں کا تو آ جاؤ، تاریخ تو یہ کہتی ہے، لیکن آپ نے سب کو بھیجا۔ پیچھے کون رہ گئے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی کرم اللہ، دو ہی وجود مکے میں ساتھ رہ گئے تھے، سب کو بھیج دیا تھا، اور ان کو بھی مقصد کے لیے رکھا تھا، حفاظت کے لیے نہیں رکھا تھا، حفاظت کی خاطر نہیں رکھا تھا، ایک مقاصد تھے جس کی خاطر رکھا تھا۔ تو یہ تھی حالات، یہ تھا، خوف کوئی نہیں تھا، لیکن قدرت کہہ رہی تھی کہ اے میرے رسول یہ ظلم کی انتہا کر رہے ہیں، یہ جتنا ظلم کر سکتے ہیں کر رہے ہیں، آپ آ جائیے، آئیے، آپ کو خبر ہو، آپ دیکھ لیں، مشاہدہ کر لیں کہ کون کون سی نعمتیں ہم نے آپ کے لیے تیار کی ہوئی ہیں، دیکھ لیں کیا کیا تیار ہم نے کیا ہوا، اور یہی نہ دیکھیں کہ ان کو دیکھیں، فرمایا اپنی امت کے اعمال بھی دیکھ لیں، امت کے بھی۔ حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ میں بیٹھے تھے، معراج کا واقعہ بیان کر رہے تھے، کہتے ہیں میں جنت میں بھی گیا، بتا رہے ہیں کہ میں جنت میں گیا، تو صحابہ پوچھتے حضور جنت کیسی تھی، کیونکہ آپ تو دیکھ کے آئے، آپ نے اس کی کوئی تفصیل بتائی، تفصیل فرمایا میں نے تمہارے اچھے اچھے گھر بھی دیکھے ہیں، ان کو خوف کیا تھا، جنہیں خبر مل رہی ہے گھر وہاں ہے، انہیں کیا تھا۔ یہ بات کرتے کرتے حضرت فاروق اعظم کی طرف نظر گئی، فرمایا اے فاروق تیرا گھر بھی دیکھا،
فرمایا جنت میں تیرا گھر دیکھ آیا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے شوق ہوا کہ کیا گھر ہوگا؟ فرمایا یا رسول اللہ کیسے تھا؟ فرمایا باہر سے دیکھا تھا، اندر سے تو نہیں دیکھا۔ کہنے گئے حضور اندر جا کے دیکھتے کیسا گھر تھا؟ فرمایا مجھے خیال آ گیا یہ فاروق کا گھر ہے، اس کے پہلے میں کیوں جاؤں؟ تیرا خیال آ گیا تھا اس لیے میں نے گیا دیکھ آیا۔ تو معلوم ہوا معراج صرف ارتقاء ہی نہیں تھا، قوم کو تسلی بھی دینی تھی اور انہیں اپنی منزلیں بھی بتانی تھی کہ کہاں کہاں جاؤ گے۔ قوم کو جسے مل گئی کہ جنت میں میرا گھر ہے، وہ تو بے جگری سے لڑے گا، وہ تو میدان میں آئے گا۔ معراج نے حوصلہ دیا ہے، معراج نے مسلمانوں کو تقویت دی ہے۔ لیکن میرے دوستو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو گیا کہ چلے جاؤ مدینہ منورہ کی طرف، تو حکم کے مطابق چلے گئے۔ کہتے ہیں کئی صحابہ کو حکم ملتا تھا جاؤ تو وہ کچھ پریشان ہو جاتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں۔ فرمایا نہیں میرا حکم ہے چلے جاؤ، میرا حکم ہے وہاں جا کے میرا انتظار کر۔ صحابہ پریشان تھے کہ اکیلے کیسے چھوڑ کے جائیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ خبر تھی کہ یہ کفر سارا بھی اکٹھا ہو جائے، یہ تو دنیا داری ہے کہ ہم جنگ بھی لڑتے ہیں، اسلحہ بھی لاتے ہیں، ورنہ میں تو اکیلا ہی ان کے لیے کافی ہوں، اکیلا ہی۔ تو قرآن مجھے کہہ رہا ہے واللہ یعصمک من الناس، اے نبی آپ کو ہم بچائیں گے، اللہ بچائے گا۔ ارے جس کیا محافظ اللہ ہو جائے اسے خبر کیا پریشانی کیا ہوتی؟ پریشانی تو کوئی نہیں تھی، لیکن آیا کہ دیکھ لو، گئے ہو کے آئے، کتنے سال رہے ہمیں تو اندازہ نہیں ہے، لوگ ہزاروں سال بتاتے ہیں، روایات مختلف ہیں، لمبے عرصے بتاتے ہیں کہ گئے۔ لیکن جب زمین پہ آئے تو نہا کے گئے تھے تو وہ پانی ابھی بہہ رہا تھا، جو چٹخنی کھول کے باہر گئے تھے وہ بھی ہل رہی تھی۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ لمحہ ہی نہیں گزرا ہے۔ کبھی سوچا یہ کیوں ہوا؟ کبھی سوچیے بات کیا ہے؟ بات اتنی سی ہے، میرا یقین ہے کہ کائنات کی جان میرے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جانے کائنات ہیں۔ جب وہ چلے گئے تو کائنات تو ٹھہر گئی تھی جہاں تھی، ہر چیز وہاں ٹھہر گئی تھی، آئے تو پھر حرکت پیدا ہو گئی۔ حرکت تو ان کی ضرورت، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، پھر کچھ نہیں۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، وہی ہے وجود ہے۔ یہ تو علامہ اقبال کہہ رہا ہے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، آسمان کھڑا ہے تو اسی نام کا صدقہ کھڑا ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ نبض ہستی تفشاں والا اسی نام سے ہے، یہ جو نبضیں چل رہی ہیں انسانیت کی یہ اسی نام کا صدقہ چل رہا ہے۔ یہ اقبال کا ایمان ہے۔ سوچئے کبھی کبھی کا حدیث پڑھ کے خیال آتا ہے کہ شاید اس سے جڑی ہوئی ہو۔ دیکھیے خیال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جانے لگے نا تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے تھے۔ پریشان تو ہونا تھا، رسول اللہ جا رہے تھے، کوحرام تھا مدینے، پریشانی تھی۔ حضرت بلال تو اذان دینے کے لیے نہیں آ رہے تھے، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے آواز آئی کہ جاؤ نماز پڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئیں گے، تو مسجد میں واپس نہیں آئے، گلی کی طرف مل گئے اور مدینے کی گلی میں شور کر رہے ہیں کہ آج رسول اللہ نہیں آئے۔ یہ کیفیت تھی، یہ حالت تھی صحابہ کرام کی۔ میرے دوستو آج ہمیں محبت یہ ہے، جو سامنے تھے ان کی محبت کا عالم کیا ہو۔ اتنی بڑی محبت تھی تو ایک صحابی پوچھنے لگے یا رسول اللہ ہم کیا کریں گے، آپ چلے جائیں گے، ہم کیا کریں گے؟
چوتھے آسمان پہ دیکھا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھٹے آسمان پہ دیکھا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ساتویں آسمان پہ دیکھا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے آسمان پہ دیکھا تھا۔ آپ نے آسمان کی تقسیم تو خود بتائی ہے کہ کہاں کہاں نبی تھے، تو نبی تو اوپر چلے گئے، کوئی چوتھے پر، کوئی ساتویں پر۔ آپ کا تو درجہ سب سے بڑا ہے، آپ کا تو درجہ سب سے بڑا ہے۔ آپ تو پتہ نہیں کتنی دور چلے جائیں گے، آسمانوں سے کتنے آگے چلے جائیں گے۔ یا رسول اللہ ہمارا کیا بنے گا؟ یہ تھا درد، یہ تھی پریشانی کہ ہمارا کیا بنے گا، آپ تو دور چلے جائیں گے۔ فرمایا سنو، یہی فیصلہ تھا، ہر نبی کی روح اس کی قبر سے اٹھا لی جاتی ہے، قبر سے نسبت رہتی ہے اس کی، لیکن وہ خود وہاں نہیں رہتا، اوپر چلا جاتا ہے، دور دور نکل جاتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی یہی ہونا تھا، یہی نشان رہ جاتا، میں چلا جاتا، لیکن میرے صحابہ یاد رکھو، میں نے خود اپنے رب سے درخواست کی ہے کہ اے میرے پروردگار، میں مدینہ چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا۔ فرمایا میں نے خود رب سے مانگا، رب سے درخواست کی ہے کہ اے میرے پروردگار، میں مدینہ چھوڑ کے نہیں جانا۔ اس لیے صحابہ گھبراؤ نہیں، جب بھی آؤ گے مجھے مدینہ میں پاؤ گے، جب بھی آؤ گے مدینہ میں پاؤ گے، میں یہی ہوں۔ دیکھیے امت کی محبت، عرش پہ جا سکتے تھے نا، عرش سے اوپر بھی جا سکتے تھے، ارے امت کی محبت سے عرش بھی چھوڑا، عرش کے اعلیٰ درجے بھی چھوڑے، مدینہ پسند کر لیا۔ مدینے کی شان دیکھیے کتنی ہو گئی کہ جسے عرش پہ بھی ترجیح دے دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا مقام مرتبہ، کتنا۔ یہی بات آپ بار بار کہہ رہے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، بہت پڑھے لکھے صحابی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا نا، تو انہیں گورنر مقرر کیا یمن کا، یمن کا گورنر بلایا، فرمایا معاذ یمن چلے جاؤ، میں تمہیں گورنر مقرر کرتا ہوں۔ دیکھ کے ڈر گئے، ایک دم لرزہ طاری ہو گیا۔ آپ نے فرمایا جاؤ، میں نے حکم دیا۔ وہ جا رہے تھے تو مڑ مڑ کے رسول اللہ کی طرف دیکھ رہے تھے، قدم ان کے آگے نہیں بڑھ رہے تھے، اتنی پریشانی کی حالت میں گئے کہ مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے۔ جب چلے گئے، حکم تھا، اب کیا کرتے؟ چلے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہا، صحابہ تم نے معاذ کو دیکھا جیسے گیا؟ صحابہ نے کہا جی دیکھا ہے۔ فرمایا وہ جانا نہیں چاہتا تھا، وہ جانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اسے شک ہو گیا ہے کہ جب وہ واپس آئے گا تو میں مدینہ میں نہیں ہوں گا۔ وہ اس شک کا شکار ہے کہ جب وہ آئیں گے واپس تو میں نہیں ہوں گا، اس لیے وہ گھبرا رہے ہیں جانے سے۔ اور صحابہ گواہ رہنا ایسا ہی ہوگا، جب وہ واپس آئیں گے تو میں مدینہ منورہ میں یہاں چلتا پھرتا نہیں ہوں گا۔ واضح بات بتا دی، لیکن ایک بات کہہ دی، صحابہ معاذ آئیں گے تو روتے ہوئے آئیں گے، انہیں خبر مل جائے گی، وہ روتے چیختے ہوئے آئیں گے کہ کیا ہو گیا، محرومی ہو گئی، تو انہیں پکڑ کے میری قبر پہ لے آنا، انہیں قبر پہ لے آنا۔ اور ایک جملہ کہا، قبر پہ لے آنا، انہیں تسلی ہو جائے گی۔ معلوم ہوا قبر بھی تسلیاں دے رہی ہے، قبر بھی خود فرما رہے ہیں تسلی ہو جائے گی۔ اس لیے میں نے آپ کو بتایا تھا نا، میں سعودی عرب میں تھا تو مدینہ منورہ میں حاضری ہوئی، وہاں تو تقریباً ہر مہینے ہی ہو جاتی تھی کیونکہ قریب رہتے تھے۔ تو ایک پروفیسر تھے سعودی حکومت کے، عرب تھے، وہ میرے ساتھ تھے۔
بھائیوں سے گلا ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ عقائد کا فرق ہے، ہمارے ساتھ کچھ اختلاف ہے، تو میں نے کہا کیا گلا ہے؟ کہنے کا جو بھی آتا ہے کہتا ہے میں روضہ رسول پہ آیا۔ جس سے پوچھو کہاں آئے؟ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ تو میں نے یہی سمجھا کہ یہ روضہ میں آنے سے گھبرا رہا ہے، اس لیے یہ بات کہہ رہا ہے۔ تو میں نے کہا کیا کرے، اتنی دور سے آتے ہیں، روضے پہ نہ آئیں تو کیا کریں، زندگی میں ایک حصہ ملا ہے۔ کہتا نہیں یہ ملا نہیں۔ مجھے حیرت ہوئی کیا کہہ رہا، کہنے لگا مجھے ناراضگی اس پر ہے کہ یہ کیوں کہتے ہیں روضہ رسول پہ آئے ہیں، یہ کیوں نہیں کہتے کہ رسول اللہ سے ملنے آئے۔ یہ سعودی پروفیسر تھا، میری روح جھوم گئی کہ کیا بات کہہ گئے۔ کہتا کیا یقین نہیں ہے کہ وہ یہاں ہیں؟ وہ تو کہہ گئے کہ میں مدینہ چھوڑ کے نہیں جاؤں، انہوں نے تو خود کہہ دیا تھا میں عرش پہ بھی نہیں جاؤں گا، میں تو مدینے میں رہوں گا۔ تو آؤ، تو اس نیت سے آؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہیں، قدموں میں کھڑے ہو، کبھی ادھر کھڑے ہو اور دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کس مقام پر ہے۔ ہاں ادب کے تقاضے اپنی جگہ، ادب کے تقاضے اپنی جگہ۔ مجھے ایک سعودی عالم نے کہا تھا کہ سر کی طرف کھڑے ہوتے ہیں، ایران سے جو جاتے ہیں نا زائرین، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہاں سر مبارک ہے ادھر کھڑے ہوتے ہیں جہاں ریاض جنت ہے۔ ریاض جنت کی طرف سر ہے، ادھر معجزہ شریف ہے، چہرہ ہے، ادھر قدم ہے، تو ادھر زیادہ کھڑے ہوتے ہیں وہ۔ شاید وہ اس لیے نہیں جاتے کہ ادھر حضرت ابوبکر حضرت عمر ہے، شک تو یہی پڑتی ہے کہ وہ ان کی خاطر ادھر نہیں جاتے، ادھر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں کھڑے ہوتے ہیں اور سلام پڑھتے ہیں، بڑے گڑ گڑائے باتیں کرتے ہیں۔ تو وہ اس پہ گلے کر رہے تھے، کہنے لگا میں نہیں کہتا کہ آپ سنتے نہیں ہوں گے، آپ تو جدھر سے بھی سلام کہو میں وہ سنتے ہیں۔ وہ تو کہہ گئے ہیں کہ اسمع صلاۃ اہل المحبہ، محبت سے درود پڑھو، جہاں سے پڑھو میں سنتا ہوں، اور میں محبت شرط ہے سنتا ہوں۔ اور فرمایا درود ایسی نعمت ہے کہ اگر پوری توجہ سے نہ بھی پڑھی جائے، مجھے سماعت میں نہ بھی سنوں تو فرشتے میرے پاس لے آتے ہیں۔ دونوں حدیثیں موجود۔ تو معلوم ہوا کہ چاروں طرف سلام سن لیتے ہیں۔ کہا لیکن تقاضا ادب یہ ہے کہ لیٹے ہوئے ہیں، سر کی طرف کھڑے ہو گئے سلام کرو گے تو سر موڑ کے دیکھ کے کہیں گے نا کون آیا ہے، ارے ان کو کیوں تکلیف دیتی اور سامنے کیوں نہیں چلے جاتے، سامنے کیوں نہیں کھڑے ہو جاتے، انہیں مڑنے کی تکلیف کیوں دیتی۔ یہ بات محبت کی ہے۔ تم جاتے ہیں فرمایا میں یہی رہوں گا، مدینہ منورہ میں رہوں گا۔ شان ہے میرے دوستو اس مقام کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا عقیدہ یہ ہے، حضرت شہاب الدین سہروردی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب عوارف المعارف میں کھل کے یہ بات لکھی ہے۔ جانتے ہیں شہاب الدین سہروردی سلسلہ سہروردیہ کے امام ہیں، سہروردی سلسلہ ان سے شروع ہوا اور وہ شاہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے پیر ہیں۔ شاہ بہاؤالدین زکریا ملتانی جو ہیں ان کے پیر ہیں شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ الرحمہ۔ اور صوفیہ میں سب سے معتبر کتاب جو کسی تصوف پر کسی نے لکھی ہے وہ ان کی کتاب ہے۔ عوارف المعارف سے بہتر کوئی کتاب نہیں لکھی، ہر صوفی سے پڑھتا رہا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ تھے، میں جب پاٹ پتن میں ہوتا تھا تو ہر عصر کی نماز کے بعد بابا جی عوارف المعارف لے کے بیٹھ جاتے تھے اور ہمیں پڑھایا کرتے تھے، درسن لاتے تھے۔ کہتے 2/3 کتاب میں نے بابا جی کی زبان سے سنی ہے۔ یہ آئے سچی بات یہ ہے، دعوت تصوف تو آج لوگ بڑے کرتے ہیں، میں تو کہتا ہوں ہمارے فل معارف پڑھ کے سناؤ، وہ تو
تصوف کی بنیادی نصابی کتاب ہے، اس کا ایک لفظ نہیں پڑھ سکتے اور دعویٰ تصوف بہت دعویٰ تصوف ہے، لیکن ان کی کتاب ایک لفظ نہیں پڑھنا آتا۔ یہ کتاب بنیادی کتاب ہے تصوف کی، صوفیہ کی بنیاد ہے، ہر صوفی سے پڑھتا رہا ہے اور آج تک پڑھا جا رہا ہے۔ تو شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ عارف المعارف میں لکھتے ہیں کہ کسی نے مجھے سوال کیا کہ کون سی جگہ دنیا میں سب سے زیادہ افضل ہے، سب سے زیادہ افضل؟ کہتے ہیں میں نے کہا صرف دنیا میں؟ ارے پوری کائنات میں بات کرو، پوری کائنات کی بات کرو، دنیا صرف کیوں؟ سب جگہ سے سب سے متبرک جگہ کائنات میں وہ ہے جو میرے رسول کے جسم سے لگی ہوئی ہے، سب سے متبرک جگہ، اس سے زیادہ متبرک جگہ کوئی نہیں۔ یہی ایمان ہے ہمارا۔ بلکہ سوال کرنے والے نے سوال کیا، پڑھیے عارف المعارف، وہ کہتا ہے حضور جنت جب پوری کائنات ہے تو جنت بھی اس میں ہے، جنت، فرمایا جنت سے بھی یہ جگہ بہتر ہے، جنت سے بھی بہتر ہے۔ تو کہتا ہے جنت بہتر نہیں ہے، فرمایا جنت بہتر ہو جائے گی جب میرے رسول وہاں چلے جائیں۔ یہ ہے صوفیہ کا ایمان، یہ ہے جو اصل صوفی بول رہا ہے، جو ایمان ہے صوفیہ کے وہ بول رہے ہیں۔ لیکن میں ایک نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں، ذرا غور کریں اس بات پر۔ جو جسم رسول اللہ کے ساتھ جڑ جائے وہ پوری کائنات سے بہتر ہو گیا، اور جو جسم جڑ جائے، جو ہاتھ جڑ جائے ان کے ساتھ، ان کی عظمت کیا ہے؟ ان ازواج مطہرات کی قدر و قیمت کیا ہے؟ ان صحابہ کرام کی قدر و قیمت کیا ہے؟ ارے ہاتھ لگ جائے تو کائنات کی برکتیں آ جاتی ہیں، اور جنہیں ہاتھ میں لے کے چلتے پھرتے رہے، جن کی محبتوں کا ذکر کرتے رہے، دیکھتے رہے، بیمار ہو جائے تو گھر جاتے رہے، یہ کیفیت سینے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھتے رہے حال کیا ہے، ان کی منزلت کوئی نہیں۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ کوئی ولی کتنا بڑا ہو صحابی نہیں بن سکتا، صحابی سب سے بڑا ہے، صحابی کی شان کے مطابق کسی ولی کی شان نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ سوچئے اس چہرے میں کیا ہوگا کہ جس نے ایک نظر ڈالی ہے صحابی بن گیا۔ علماء کا فتویٰ یہ ہے، علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ السلام جو سب سے بڑے ناقد حدیث ہیں، بخاری کے شارح ہیں، شرح لکھنے والے ہیں، ایک ایک لفظ ان کا قیمتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھ لو صحابہ کرام نے ایک نظر دیکھا، ایک نظر نہیں، محفل میں دور کھڑے ہو کے ایک دور سے نظر پڑ گئی، وہ بھی صحابی ہے۔ جھگڑا اس پہ آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، قبر انور میں لٹا دیا گیا، لحد کے پتھر چن دیے گئے، لحد کی قبر بنتی تھی مدینہ منورہ میں، پتھر چن دیے گئے، آخری پتھر رکھنے لگے تھے کہ ایک دور سے دوڑتا ہوا آدمی آ گیا، رنگا خدا کے لیے میں یمن سے دوڑا ہوا آ رہا ہوں، مجھے خبر ملی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں، میں نے یمن سے دوڑ لگائی ہے، خدا کے لیے مجھے رسول اللہ کا چہرہ دکھا دو۔
صحابہ کرام سوچنے لگ گئے کہ ہم نے تو لات بند کر دی، لات بند کر دی ہے۔ متفقہ فیصلہ ہوا کہ یہ آیا ہے دور سے دکھا دی جائے، ایک دو پتھر اٹھا لیے گئے اور چہرہ انور دکھا دیا گیا۔ علامہ ابن حجر اسقلانی جنہوں نے الاصابہ فی معرفت الصحابہ، صحابہ کرام کے حالات میں سب سے بڑی کتاب ہے، آج بھی ان کی کتاب ہے صحابہ کے حالات، وہ کہتے ہیں میرا یقین ہے کہ وہ بھی صحابی ہے، کیونکہ اس نے رسول اللہ کو دیکھ لیا ہے۔ یہ ہے ان کو دیکھ لیا۔ میرے دوستو، عظمت تو ان کے ساتھ ہے، کیا ہے، بلکہ عظمتیں تو وہاں بھی گئی کہ وہاں تک گئی جہاں تک چلے گئے، کائنات کے کہکشاں جلوہ فشاں ہے کہ اسی رستے ظفر علی خان پکار اٹھا کہ کہکشاں آج تک چمک رہی ہے، وہ راستہ چمک رہا ہے، کہکشاں جلوہ فشاں ہے کہ اسی رستے سے ہونے والا ہے محمد کا گزر آج کی رات۔ یہی رات انہیں کب قبول تھی؟ معراج ہو گئے، واپس آئے، قرآن مجید نے سورہ نجم میں واپسی کا ذکر کیا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے اس تارے کی جو واپس آ گیا۔ اور کیا جواب دیا قرآن نے، کتنا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، لوگو یہ تمہارے ساتھی جو گئے تھے یہ نہ بھٹکے ہیں نہ راستہ گم کیا ہے، کہیں نہیں بھٹکے، کہیں گم نہیں کیا راستہ، گئے بھی ہیں اور آئے بھی ہیں۔ بتا دیا مکے والوں، مکے والوں تم کہتے ہو یہ رسول مجنون ہو گیا ہے، وہ تو مجنون کا دعویٰ تانا دیتے ہو۔ قرآن نے کہا وما انت بنعمت ربک بمجنون، اے نبی آؤ اللہ کی نعمت ہے، آپ مجنون کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی تم تو وہ کہتے ہو بھٹک گئے ہیں، دماغی حالت پر تانے دیتے ہو۔ ارے غور کرو، یہ تو دنیا کے راستے ہیں جن سے تم بھٹکا رہے ہو، وہ تو وہاں نہیں بھولے ہیں جہاں کوئی راستہ ہی نہیں تھا، راہ یاب نبی ہیں۔ دیکھیے ایک بات بڑی غور سے سنیے، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں ہم مسجد نبوی میں رسول اللہ کے مکان کی آنکھیں لگا کے بیٹھے رہتے تھے، جس دروازے سے ہم مسجد نبوی میں آتے تھے ہماری نظریں وہیں ہوتی تھی کہ کب تشریف لے آئے، کہتے ہم دور سے بیٹھے دیکھتے ادھر ہی رہتے تھے، اور جب نکلتے تھے تو ہماری خوشی ہو جاتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا کہ اگر نہ آئیں تو ہم سوچتے تھے کہاں گئے، تو صحابہ پوچھتے تھے، پھر راوی پوچھتے پھر تلاش کیسے کرتے ہو، پوچھتے ہو گے؟ تو میں نہیں کبھی پوچھا کسی سے نہیں کہ کدھر گئے، جس راستے سے نکلتے تھے وہ خوشبو بتاتی تھی کدھر سے گزرے، تو برا کے الفاظ ہیں کہ خوشبو بتاتی تھی کدھر سے گزرے ہیں، ہم اس خوشبو کے پیچھے پیچھے جا کے رسول اللہ کے پاس پہنچ جاتے تھے۔ میرے دوستو، صحابہ رسول اللہ کو دیکھنے کے لیے کسی رہنما کے محتاج نہیں ہیں، کسی کی نشاندہی کے محتاج نہیں ہیں۔ بتا رہے تھے کہ ہم رسول اللہ کو دیکھنے کے محتاج نہیں ہیں، ارے رسول اللہ کو محتاج تھا مجھ سے اپنے رب کے پاس جانے سے، وہ بھی کسی سہارے کے محتاج نہیں تھے، نہ کسی جبریل کے نہ کسی فرشتے کے، وہ جانتے تھے، راستہ انہیں خبر تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے اس سفر میں گئے ہیں، اور قرآن کہتا ہے واپس آ گئے ہیں، بھولے نہیں۔ اور فرمایا اب جو باتیں کر رہے ہیں مکے میں بیٹھ کر، یہ بھی باتیں کوئی معمولی نہیں ہے، ما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، یہ ساری وحی ہم نے کی تھی جو بیان کر رہے ہیں، ساری وحی ہے جو بیان کر رہے ہیں۔
اور فرمایا دیکھا ہے. قرآن نے کہا 2 دفعہ دیکھا ہے. نزلۃ اخری عند سدرۃ المنتہی، فرمایا جب واپس آئے تو پھر سدرۃ المنتہی سے پھر دیکھا. قرآن نے 2 دفعہ دیکھنے کا ذکر کیا. اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے رب کے پاس گئے، عظمت ملی، کوئی نہیں جا سکا، سب صفات میں گم رہے، ذات تک نہیں گئے، اور وہاں جا کے سجدے کرتے ہوئے واپس آ گئے. میں نے پہلے بھی کہا تھا ہمیں تو اپنے سجدوں پہ یقین نہیں ہے کہ قبول ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، گناہ گار ہیں. اگر ہمارے یہ گناہ گار ہوتے ہوئے بھی سجدے قبول ہو گئے تو اس سجدے کے تصدق سے قبول ہوں گے جو عرش پہ ہوا تھا. وہی سجدہ رہنما بنے گا، وہی قبولیت کی دلیل بنے گا کہ لوگوں تم نے کچھ نہیں کیا، خیال بھٹکتے رہے، ذہن میں کچھ آتا رہا، لیکن میرے رسول کی طرح سر تو جھکا دیا ہے، سر تو جھکا دیا ہے. اور اس لیے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا جب بھی نماز کے لیے کوئی عمل کرو ذہن میں یہی خیال کرو کہ یہ عمل میں نہیں کر رہا ہے، میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اس کی نقل کر رہا ہوں، ان کا عمل ہے جو کر رہا ہوں. ہر عمل کو ادھر منسوب کرو کیونکہ وہی عمل قبول ہے جو ادھر ہے، اور اس کے یاد کرتے رہو، دیکھ رہو. سچی بات ہے جو ان کے عمل سے منسوب نہیں ہے وہ تو نماز ہی نہیں ہے، نماز نہیں ہے. جو انہوں نے کیا وہ نہ کرو. انہوں نے جہاں تک ہاتھ اٹھا کے تکبیر گئی ہے وہ نہ کہو تو نماز ہوتی ہے. جو انہوں نے عمل کیا وہی نماز ہے، وہی سجدہ ہے، وہی رکوع ہے. رکوع ایک کر دیا، کہاں قرآن میں آیا ہے کہ ایک رکوع کرو؟ کہاں قرآن میں ہے کہ سجدے 2 کرو؟ قرآن نے تو ایک دفعہ بھی نہیں کہا. یہ تو میرے رسول کا عمل ہے کہ رکوع 1 کیا، سجدے 2 کر دیے. رکوع 1 کیا، سجدے 2 کر دیے. اور آج نماز پڑھ کے کوئی دکھائے اس کے بغیر. یہ اتحیات میں کیسے بیٹھے تھے آج بھی دیکھو. کیا صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ تسبیح کیا پڑھے؟ جو تسبیحات نماز میں رکوع و سجود میں پڑھی جاتی ہیں یہ بھی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائی، خود بتائی ہیں. اگرچہ قرآن کی آیات سے دی ہیں لیکن بتائی آپ نے. ہر عمل دیکھو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستو قبولیت کی انتہا ہے، قرب الہی کی انتہا ہے. سجدے یوں کرو جیسے وہ کر کے آئے تھے، اور اس امید سے کرو کہ ہمارے سجدے بھی قبول ہو جائیں گے. یہ امید رکھ کے کرو. اللہ تعالیٰ قبولیت کا موقع دے تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. واپس آئے ہیں، مکے میں بیٹھ کے، کعبے میں بیٹھ کے بتایا ہے کہ لوگوں میں ہو آیا، مجھے رب نے بلایا تھا، میں گیا ہوں اپنے پروردگار کے ساتھ، میں خود نہیں گیا، مجھے لے جایا گیا ہے، میرے لیے فرشتہ بھیجا گیا ہے، وہ مجھے لینے آیا تھا، مجھے لے کے گیا ہے. یعنی بتا دیا کہ میں خود نہیں. اعلیٰ حضرت نے بہت خوبصورت یہاں سے نقطہ نکالا کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ خود گئے تھے. یہی روایت ہے نا کہ راستے میں آگ دیکھی اوپر چڑھ گئے اور کہا رب دکھا دے. تو اعلیٰ کہتے ہیں طور اور معراج سے قصے سے ہوتا ہے عیاں. دونوں قصے پڑھ لیجئے. طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے عیاں، اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا. اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے. بلائے گئے ہیں
جبریل بار بار کہہ رہے تھے ہر آسمان پہ کہ بلائے گئے ہیں، آ رہے ہیں۔ میرے دوستو شان دیکھیے، لوگ پروردگار کو کی حاضری کو اپنی زندگی کا مشن سمجھتے ہیں۔ آج دیکھیے میرا پروردگار رسول اللہ کا جبریل کے الفاظ ہیں کہ اے میرے رسول، اللہ آپ کے کو بلانے کا مشتاق ہے، آؤ میرے رب کے پاس۔ اللہ چاہتا ہے کہ آپ آ جائیں، مرتبہ دینا ہے، مقام دینا ہے، قرب کی انتہا کرنا ہے اور بتانا ہے کہ لوگوں یاد رکھ لو یہ نبی ہیں جو امام الانبیاء ہیں، سارے نبی پیچھے ہیں، یہ آگے ہیں، سارے مقتدی ہیں، یہ امام ہیں۔ سب نے دیکھا، جاتے ہوئے بھی دیکھا، راستے میں بھی دیکھا، اوپر بھی چلے گئے تو دیکھا۔ مکہ مکرمہ واپس آئے، یہ مکے کا واقعہ ہے، کفر ہے چاروں طرف، لیکن کوئی خوف نہیں ہے۔ مکے کے اندر بیٹھ کے، کعبہ کے اندر بیٹھ کے بیان کر رہے ہیں۔ لوگوں نے سوال بھی کیے، ایک کہنے لگا آپ گئے ہیں کس راستے سے گئے ہیں؟ تو میں بیت المقدس کی طرف گیا تھا۔ تو کہا اس راستے پہ تو ہمارا قافلہ گیا ہوا ہے، تجارت کا قافلہ مکے سے گیا ہوا اس راستے میں تھا، کیا ملا آپ کو؟ میں ہاں ملا۔ انہوں نے کہا دلیل بھی تمہارے پاس ہے، اور میرا براق تیزی سے گزرا تھا، ان کے اونٹ ڈر گئے تھے، کچھ سامان نیچے گر گیا تھا، اور میں نے جبریل سے کہہ کے براق کو روکا تھا اور ہم نے وہ سامان ڈھونڈ کے انہیں دیا تھا۔ جب آئے پوچھ لینا، جب آئے پوچھ لینا یہ ہوا یا نہیں ہوا۔ دیکھیے اور کیا دلیل چاہیے انسان کو، اس سے بڑی دلیل کیا جائے؟ کہنے لگے وہ قافلہ آئے گا کب؟ اللہ، آپ نے کہا فلاں تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے آ جائے۔ تاریخ کہتی ہے کہ کوئی قافلہ نہیں آیا، تاریخ کہتی ہے کہ قافلہ راستے میں رک گیا، اور مکے والے پہاڑیوں پہ بیٹھ کے انتظار کر رہے تھے کہ نبی نے جو کہا ہے سچ ہے یا نہیں۔ سچائی ماپنے کے لیے بیٹھے تھے۔ یہ ہوتا ہے دشمنی کا مسئلہ کہ بات بات پہ امتحان لو، ماننے والے تو مان لیتے ہیں، یہ امتحان وہی لیتے ہیں جس کے اندر قدورت ہوتی ہے۔ تو پہاڑ پہ چڑھ کے بیٹھ گئے کہ کب آئے گا، قافلہ نہیں آ رہا تھا۔ قدرت نے کہی قافلہ رک گیا ہے، فرمایا سورج روک دو۔ ہوا یا نہیں؟ مستند حدیثیں ہیں، رجعت شمس کی مستند حدیثیں سب نے بیان کی ہیں۔ روک دیا گیا، کیوں؟ قدرت کہہ رہی ہوگی کہ اے سورج تو غروب ہو جائے گا اور میرے رسول پہ الزام لگ جائے گا، میرے رسول پہ سچائی پر داغ لگ جائے گا، ارے تجھے تو پیدا ہی ان کی خاطر کیا تھا۔ اس لیے کہا نظام شمس و قمر روک دو، یہ گردش بدل دو، میرا رسول کی زبان سے سچ ہی نکلے گا۔ حدیث آتی ہے کہ آپ مکے میں جب بیان کر رہے تھے وہ لوگوں نے کہا جی بیت المقدس بھی گئے تھے؟ تو میں ہاں گیا، میں نے جماعت کرائی ہے انبیاء کرام کی سب کی۔ حدیث کے لفظ ہیں کہ ایک نے پوچھا کہ جی وہ بیت المقدس کی جو چھت ہے اس کی کڑیاں کتنی ہیں اوپر؟ عجیب بات سوال تھا۔ سوچئے اگر اس مسجد میں ابھی کوئی عالم دین آ جائے، تقریر بھی کر کے چلے جائے، وہ چھت کی کڑیاں گن کے تو نہیں جاتا۔ یہ تو سوال ہی غلط تھا، لیکن قدرت نے کہا یہ شک تو پیدا کرے گا۔ آپ نے کہا میں کڑیاں گننے تو نہیں گیا تھا، انبیاء کی جماعت کروانے گیا تھا۔
حضرت نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس لیے نہیں گئے تھے، لیکن یہ کفر کا دماغ ٹیڑھا ہے، یہ بات کرے گا، اس لیے اس کا جواب بھی آپ دے دیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جبریل ہاتھ میں لے کے بیت المقدس آ گئے اور رسول اللہ دیکھتے جاتے تھے اور بتاتے جاتے تھے، جو پوچھتے جو آتے بتاتے۔ اللہ اللہ، قدرت نے تو نظام ہی سارا بدل دیا۔ یہاں لوگ کچھ تھوڑی سی بات کرتے ہیں دبے دبے لفظوں میں، جی آپ کو پتہ تو نہیں تھا نا، جبریل لے آئے بیت المقدس کو تو پھر دیکھ کے بتا دیا۔ یعنی شک کرنا ہو تو ہر جگہ ہو سکتا، یہ ہو گیا جی ویسے تو خبر نہیں تھی، جبریل لے آئے تھے تو خبر ملی ہے۔ ارے میرے دوستو یہ بات نہیں ہے، میرا یقین ہے کہ رسول اللہ ویسے بھی بتا سکتے تھے، بتا سکتے تھے، کوئی چیز مخفی نہیں تھی، نظر کرتے تو وہاں سے دیکھ لیتے، کیا وہ دیکھ نہیں سکتے تھے وہاں سے؟ حدیث تو بخاری کی ہے کہ مسجد نبی میں نماز کروا رہے تھے تو ایک دم آگے چلے گئے، صحابہ حیران ہو گئے کہ حضور نے مصلی چھوڑ دیا، پھر واپس آ گئے، پھر چلے گئے، 3 دفعہ ایسا ہوا۔ جماعت ختم ہوئی تو صاحب نے کہا حضور آج کوئی نئی بات دیکھی ہے، آپ آگے ہوتے تھے پھر پیچھے ہو جاتے تھے، یہ کیا تھا؟ فرمایا اس محراب میں مجھے جنت نظر آ رہی تھی، جنت نظر آ رہی تھی، میں نے چاہا تھا اس کا پھل توڑ کے تمہیں دکھاؤں کہ یہ ہے، پھر میں نے سوچتا تھا کہ نہیں وہ اللہ کا بھید ہے رہنے دیا جائے۔ ارے جو مسجد نبوی کے محراب میں جنت دیکھتے ہیں وہ مکے میں کھڑے ہو کے بیت المقدس نہیں دیکھ سکتے؟ دیکھ سکتے تھے، لیکن کیوں نہیں ہوا یہ واقعہ؟ دیکھیے یہ صاحب دل کہہ سکتا ہے، کوئی دل کی بات ہے، توجہ دیتے تو وہ بھی سب کچھ بتا دیتے، لیکن توجہ یہ دیتے نا اس کی طرف، توجہ قدرت کہتی میرا رسول توجہ کیوں دے، بیت المقدس کیوں نہ چلی جائے؟ یہ میرے رسول کیوں توجہ دے اس کی طرف؟ بیت المقدس کو خود حاضر ہو جانا چاہیے۔ میرے دوستو یہ تو وہ جاننے والے رسول ہیں کہ کہتے ہیں نا جی مخفیات کو جان لیتے ہیں، میں تو کہتا ہوں مخفیات خود کھل کے سامنے آ جاتی ہیں، خود کھل کے سامنے آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا کرم دیا ہے، اتنا کچھ دیا ہے، کائنات کے رب نے جتنی نعمتیں کسی پر کر سکتے تھے سب انہیں پر کی ہیں۔ جن کو مولانا روم کہتے ہیں جن کو جو کچھ ملا ہے میرے رسول کی نعمتوں کا حصہ ملا ہے، وہی ہے جو اصل تھے اور سب کو ملا ہے۔ دعا یہ کرتے رہیے کیجیے کہ ان کے صدقے ہمیں بھی کچھ ملتا ہے، یہ دعا ہونی چاہیے۔ کچھ نہیں ملے گا پروردگار سے، میرے رسول کے صدقے سے ملے گا، سب کچھ وہی ہیں ہمارے لیے، ہمارے آقا و مولا بھی ہیں، ساری کائنات انہی سے ہے، یہی ہیں۔ دعا کیا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی محبت میں جینا سکھائے، ان کی محبت میں رہنا سکھائے۔ آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو میں نے رات بھی کہا تھا، حضرت صدیق اکبر نے مان لیا تھا، کہنے والا ابو جہل تھا کہ اے ابو بکر تیرا دوست کہتا ہے رات میں چلا گیا تھا آسمانوں پر، سب کچھ دیکھ آیا ہوں، دیکھو ہو سکتا یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ تو وہ کس لیے کہیں گے ابو الحکم یہ بات بتاؤ تم کہہ رہے ہو یا میرے رسول نے کہا ہے؟ کہنے لگا میں نہیں کہہ رہا، جھوٹ نہیں بول رہا، تیرے رسول نے کہا ہے۔ کہا اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا، انہوں نے کہا۔ یہ ایمان کی حد ہے، ایمان کی حد ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی شان جہاں سے آئے قبول کر لو،
جہاں سے آئے قبول کر لو، ہاں کوئی نقص کی بات بتائے تو پھر دلیل مانو۔ شان تو ساری انہی کی ہے، عظمت تو ساری ان کی ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے ثابت کر دیا کہ میں نے رسول اللہ کی زبان سے نہیں سنا، میں نے دشمن اسلام کی زبان سے سنا، جو سب سے بڑا دشمن ہے، جسے رسول اللہ نے فرعون ہی کہا تھا کہ میرا فرعون ہے، اس کی زبان سے سنا تھا، لیکن شان میرے رسول کی آ رہی تھی اس لیے مان لیا، اس لیے مان لیا۔ قدرت نے صدیق کا لقب دے دیا، صدیق کا لقب مل گیا، اور قدرت نے پکار کے کہا الذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، وہ ذات جو سچ لے کر آئی تھی اور وہ ذات جو سچ کی تصدیق کر رہی تھی، یہ سارے متقی ہیں۔ قرآن کی آیت کھل کے بیان کر رہی ہے۔ میرے دوستو، مانو ان کو، انہی کے ماننے میں ساری قدر و قیمت ہے، تسلیم کرو ان کو، ان کا حکم مانو۔ یہ بدقسمتی ہے نا کہ ہم شان تو بیان کرتے رہتے ہیں لیکن حکم آتا ہے تو نہیں مان، حکم نہ مانے جائیں تو وہ بھی شان کے مخالف ہوگی بات ہے، شان کے مخالف۔ ان المحب لمن یحب مطیع، بے شک محبت کرنے والا جس سے محبت کرے اس کی اطاعت بھی کرنا ہے، اطاعت بھی فرض ہے۔ عمل دیکھو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسی عمل میں نجات ہے، وہی کامیاب ہے، وہی مقبول ہے۔ اگر ان کے عمل کے خلاف کوئی عمل ہو گیا تو عمل قبول نہیں ہے۔ یاد رکھ لیجیے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محبت رسول کی سچی روشنی عطا فرمائے، جینے کا سلیقہ عطا فرمائے، معراج کی عظمتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معارج النبوت علامہ معین کاشفی کی 700 صفحے کی کتاب صرف معراج پر ہے۔ مدارج النبوت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی 2 جلدوں کی کتاب ساری معراج پر ہے۔ امام بہقی سارے معجزات ہی لکھتے جا رہے ہیں، ان کی کتاب سنن امام بہقی پوری کتاب اسی پر ہے۔ اور تو اور دیوبند کے صدر نشین شبیر احمد عثمانی کے بڑے بھائی حبیب الرحمن عثمانی جو صدر رہے دیوبند کے، ان کا قصیدہ پڑھ لیجیے، لامیت المعجزات پڑھ لیجیے، ایک ایک شعر میں معجزہ رسول بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ تو چلتے پھرتے معجزے تھے، وہ تو جو بھی کرتے تھے وہ معجزہ تھا، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں جو لقمہ اٹھاتے تھے وہ بھی معجزہ نہیں ہوتا تھا، کیوں کچھ اٹھا لیا، کبھی اس پہ ہوتا نہیں۔ جوتی پہننے لگے، حدیث میں آتا ہے کہ مسجد نبوی میں آئے، نماز پڑھی، چلنے لگے، جوتی پہننے لگے، تو پہننے لگے تو ایک دم ایک جانور آیا، اس نے جوتی الٹ دی، صحابہ حیران ہو گئے، یہ کیا پرندہ آیا یوں الٹ دی، حدیث کے الفاظ ہیں، الٹ دی۔ صحابہ کہے یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا اس کے اندر ایک جانور تھا جو ڈسنے والا تھا، اس سے برداشت نہیں ہوا، اس سے برداشت نہیں ہوا، یہ لکھا انہوں نے یہ معجزہ۔ میرے دوستو، نبی کا سارا وجود معجزہ ہے، وہ اللہ کی برہان بن کے آئے تھے۔ دعا کیجئے اس برہان کے سایوں میں زندگی گزارنے کی اللہ توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا